بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پہاڑ بھی مقدر بن جائیں گے، آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی صورت جو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پہاڑ بھی راستہ دے گا، کامیابی مقدر بن جائے گی، آزمائش بھی ختم ہوگی۔ یہ صورت لازمی پڑھیں ناظرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایسی ایک صورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر آئے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتی ہے، اور اس صورت مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو آدمی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون اشام بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ صورت یاد ہی اس طرح ہوئی ہے کہ میں جمعہ کے خطبہ میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس صورت کو سنتی تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑی اہم صورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس صورت کو روزانہ ہر نماز کے بعد تلاوت کی جائے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ یہ صورت اللہ کی محبوب ترین صورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم ایک ایسی لاڈلی صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص یہ صورت روزانہ ہر نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی صورت کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کے گھر میں سکونیت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سکون طاری ہوتا ہے، اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار ایک خاص مقام رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی علائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں، تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگ اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے دل میں بسائی جاتی ہے۔
فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں اور بعض گھروں کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اللہ کی خاص برکتیں ان کے گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعائیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں حشیت صورت اس کے لیے نور کا باعث بن جائے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی اور قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے بندوں، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار سے ان خواہشیں جلا دیتی ہیں۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غموں کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشاتا ہے، انہیں تعبیر کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، تو یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی ہے جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے، اس کے اندر حرص اور لالچ اتنے ہی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے کبھی بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔
मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हस्ती को तमाम इंसानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना कर भेजा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक हमारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रोशन किताब कुरान मजीद। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इसी मास पर इसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार है। यानी अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों से, पसंदीदा कामों से प्यार करेंगे, इनको पसंद करेंगे, और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, कामयाबी और दुनिया की हर चीज़ से नवाजेंगे। और जिन चीज़ों से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहते थे, जिन्हें नापसंद करते थे, तो आप भी अगर इन चीज़ों को नापसंद करेंगे, इनसे दूर रहेंगे, तो इसी तरह भी अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को कामयाबी से हमकिनार करेंगे और आपकी ज़िंदगी से परेशानियों और गमों को इंशाअल्लाह दूर कर देंगे, दोनों जहां में बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हम बहुत कुछ चाहते हैं, किसी की ख्वाहिश होती है कि सब कुछ देखते ही देखते बदल जाए, यानी हालात ऐसे मुवाफ़क़ हो जाएं गोया कभी नामुवाफ़क़ थे ही नहीं। किसी के दिल में ये तमन्ना अंगड़ाई लेती रहती है कि जो रूठे हुए हैं वो पल भर में मान जाएं, यानी ऐसा खुद ब खुद हो जाए, इन्हें कुछ ना करना पड़े। कोई चाहता है कि इसकी दुनिया आन की आन में बदल जाए, कोई ये ख्वाहिश रखता है कि ये दुनिया पलक झपकते में बदल जाए। हमें पता नहीं और भी क्या क्या चाहते हैं। कुछ चाहने में कोई कबाहत नहीं, सारी कबाहत इस बात में है कि कभी हम सभी कुछ किसी मंतकी मरहले से गुजरे बगैर और फौरी तौर पर, यानी आन की आन में चाहते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा हुआ है कि कोई मामला रातों रात कुछ ना कुछ हो गया हो, हमें बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदलता दिखाई देता है। ये भी महज गलत बसर यानी आँखों का धोखा है। हर तब्दीली चंद अवामल के तवील अमल का नतीजा होती है। ये ऐसी हकीकत है जिससे इनकार किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो लाज़मी तौर पर वैसा नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा होता है। हर मामले की बहुत सी तहें और परतें होती हैं। इन तहों और परतों को हटाए बगैर हम असलियत नहीं जान सकते। यही सबब है कि रातों रात किसी भी तब्दीली के रूनुमा होने की ख्वाहिश अबस है। ऐसा होता नहीं और हो भी नहीं सकता। इस दुनिया की ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में कुछ भी बिला सबब और बिला जवाब नहीं। हर मामला अलग और मालूम की डोरी से बंधा हुआ है। ये वजीफ़ा करने वाले की एक रात में ही किस्मत बदल जाती है। ये ऐसी सूरत में मुबारक है जिसे पढ़ते ही सुबह करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है। कुरान मजीद की तिलावत करने वाला क़यामत के रोज़ कुरान मजीद लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा और अटक अटक कर मशक्क़त से पढ़ने वाले को तिलावत का दोहरा सवाब मिलता है। इब्न माजा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज़्ज़तदार फरिश्तों के साथ है, और वो शख्स तिलावत करने में अटकता और दिक्कत महसूस करता है, इसके लिए 2 अजर हैं। सनन अबू दाऊद में रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मोमन आदमी के पास 2 फरिश्ते आते हैं जो इसे बैठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारे दरमियान जो शख्स नबी बनाकर भेजा गया हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? तो वो आदमी कहता है, मैंने अल्लाह की किताब से पढ़ा, यानी कुरान पाक से पढ़ा, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। तो ये है दुनिया में कुरान पढ़ने की फजीलत और फ़ायदे कि जो बंदा दुनिया में कुरान पढ़ता है, इसको
نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، ازمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکینوں، غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے اور وہ ویل نامی جہنم کی آگ ہے۔ جو نماز سے غافل ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے ہیں رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے نہ خلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ گئی میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ حمید ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ صورت ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور وہ بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، پر ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن
اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت و تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے اس ایک سورت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس سورت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی ایک سورت کو 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، اپنوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرمان آمین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چہل پہل، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امید اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں
بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امان شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق بھی تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا یہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہے مگر زنگ آلود ہو گئی۔ گناہ سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، پھر اسی اعتبار سے ان سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور یہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان کے اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، قرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غم، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ذریعے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں گے مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور غفلت کے دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ بہت سے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی
مختلف قسم کے عذاب آئے، مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دنسا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں عمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا، امت کو پادمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرمایا اور اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں عورتیں ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی صورت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس صورت کو صرف 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مراد، اس صورت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کے محبوب ترین سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پہاڑ بھی راستہ دے گا، کامیابی بھی ملے گی اور آزمائشیں بھی ختم ہوں گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، روزانہ ہر نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان ہر نماز کے بعد یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ سورت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں۔
جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور بھائی جس کے گھر میں بہت زیادہ غریبی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسے نہیں آ رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں پیسے نہیں ٹکتے، یہ پیسے سے خالی ہے، اور جن کو کوئی بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد یہ خاص صورت کو پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نماز ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دے گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے، آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو، اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، جب بھی اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے، اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ قرآن کریم کی مختصر صورت ہے۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمات یعنی الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا، ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان
انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا مجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ جو شخص سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی خصوصی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ بالکل رحمت کی صورت ہے اور اسی لیے اس میں اللہ پاک کی قہر و غضب اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ حرف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے شروع میں آتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں، ایک سے دوسرا جیم، تیسرا کھے، چوتھا زے، پانچواں شین، چھٹا زوین، ساتواں فے، ایک سے صبور کا پہلا حرف ہے اور صبور جہنم کا ایک نام ہے۔ دوسرا جیم جہیم کا پہلا حرف ہے، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ تیسرا کھے خزی کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی رسوائی ہے۔ چوتھا زے ذکیر اور زقوم کا پہلا حرف ہے، ذکیر دوستیوں کی آواز ہے، زقوم دوستیوں کی غذا ہے۔ پانچواں شین شہید کا پہلا حرف ہے، اس کا معنی جہنم کی آواز۔ چھٹا زوئیں ظلم کا پہلا حرف ہے۔ ساتواں فے فراق کا پہلا حرف ہے، فراق کا معنی ہے دوری۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں اور سورۃ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور دل سے اس پر ایمان رکھے اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ اللہ ہم سب پر حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔